کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے۔ طٰہٰ کا سرتاج سجا ہے، دوش پہ نور کا ہالا ہے، طٰہٰ کا سرتاج سجا ہے، دوش پہ نور کا ہالا ہے، آنکھوں میں مازاغ کا کجلا آپ خدا نے ڈالا ہے، آنکھوں میں مازاغ کا کجلا آپ خدا نے ڈالا ہے، اور دنیا کہتی ہے یہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، میں کہتی ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے، میں کہتی ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ بھی منظر آنکھوں سے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ بھی منظر آنکھوں سے، کہ 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، اور اپنی بخشش اپنی بھلائی کا یہ کام نکالا ہے، اپنی بخشش اپنی بھلائی کا یہ کام نکالا ہے، کہ اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان اور میں ہوں بلال کتب. اب یہ ہے نا, السلام علیکم ہے نا بیٹا, یہ پڑھ رہی تھی کلام, تو اس میں ایک بڑا اچھا مصرع انہوں نے پڑھا جس میں انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ نبی نے پالا ہے مائی حلیمہ کو. تو اس کے پیچھے جو گفتگو لگتی ہے, جو خیال لگتا ہے, وہ یہ کہ جب مائی حلیمہ آئی تھیں تو ان کی اونٹنی جو تھی وہ بھی بڑی کمزور تھی, اور جس جگہ سے وہ آئی تھی وہاں پہ ہریالی نہیں تھی, وہاں پہ خشکی تھی, اور جو بکریاں انہوں نے پالی ہوئی تھیں وہ بھی دودھ نہیں دیتی تھیں اور وہ کمزور تھیں. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پہ بیٹھے جس پہ سواری تھی, تو اس کی چال جو تھی وہ تیز ہو گئی. جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پہ ہریالی ایسی تھی کہ بکریاں چر رہی تھیں اور بکریوں کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے. تو پھر محبت کرنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو مائی حلیمہ نے پالا یا مائی حلیمہ کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا؟ سب سے پہلے تو آج اس بات کی تعزیت سب کے ساتھ کہ آج میری ماں سیدہ ختیجہ کی رحلت کا جو ہے وہ دن ہے. آج سیدہ کی شان میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے ہمارے مہمان انتہائی محترم ڈاکٹر سید حبیب عرفانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ صاحب, خیریت سے؟ وعلیکم السلام جی, بسم اللہ. طبیعت ٹھیک ہے؟ شکر, بڑی دیر کے بعد آپ تشریف لائے جی. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے. اور ہمارے ساتھ جناب محب النبی طاہر بھائی ہیں. السلام علیکم طاہر بھائی, خیریت سے ہیں آپ کی دعائیں. آپ کا بھی آمد بڑی دیر بعد ہوئی ہے, آپ کی زیارت کا شرف اب مل گیا ہے. سلامت رہیے. اور ہمارے ساتھ جناب طاہر شریف بھائی ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. پیر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور اقدس صاحب آپ اجازت دیں تو پیر صاحب سے شروع کر لوں. ایکچولی تو سارے پیر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, لیکن حضرت آپ سے شروع کرتا ہوں جی. اور تینوں پیر بھی ہیں اور تینوں ڈاکٹر بھی ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. سلامت رہیے. حضور اقدس سیدہ کی شخصیت اور زندگی کو دیکھیں تو کئی پہلو ہو سکتے ہیں جن کی طرف دیکھنا پڑتا ہے, لیکن آپ کی ایک اپنی ذاتی شخصیت بھی ہے. ایک تو شخصیت ہے آپ کی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی میں آ گئی, لیکن آپ کی جو ذاتی زندگی میں اس میں آپ کا مثال کے طور پہ ایک لقب جو ہے وہ طاہرہ بھی ہے. اور اس طاہرہ کا لقب جو ہے وہ دینے والے وہ قریش ہیں یا وہ سرداران قریش ہیں جن کے ہاں بیٹیاں دفن کی جاتی ہیں. پھر آپ کا کردار جو ہے وہ کاروباری حیثیت کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑا منفرد نظر آتا ہے. یہ جو کردار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے سے پہلے سیدہ کا, اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل فرمائیے گا. بلال صاحب, اس میں ایک چیز میں پہلے تھوڑی سی کہ اگر تاریخ اسلام دیکھی جائے تو بہت بڑی شخصیات نظر آتی ہیں جنہوں نے ایثار بھی کیا, جنہوں نے محبت بھی کی, جنہوں نے قربانیاں بھی دیں, وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں, دونوں اطراف سے. لیکن جہاں کہیں تذکرہ آئے گا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا, تو تمام باقی شخصیات ان سے نیچے نظر آئیں گی, یہ سب سے اوپر نظر آئیں گی. اس لیے کہ خاندانی وجاہت کے حوالے سے دیکھا جائے, خاندانی مال و دولت کے حوالے سے دیکھا جائے, شخصی حسب و نسب کے حوالے سے, شخصی کردار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک وہ معاشرہ کہ جس میں آپ نے جس طرح انٹرو میں فرمایا کہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, وہاں لوگوں نے طاہرہ کا خطاب دیا کہ یہ اس معاشرے میں اتنی بلند تر, پاکیزہ تر اور اپنے تمام تر احوال کے ساتھ سب سے اوپر نظر آتی ہیں, اور ایک ورکنگ بزنس لیڈی, بزنس وومن ہے. پھر یہ بھی ہے کہ 2 شادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پہلے ہوئیں اور اس میں دونوں ہی وفات پا گئے. بیوگی کا دور ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کہ اس معاشرے کا ہر فرد آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ جب آپ کے والد گرامی فوت ہوئے ہیں, اس کے بعد دیکھا جائے تو بہت لمبا عرصہ ہے تجارت بھی سنبھالی ہے کہ اس معاشرے میں جہاں عورت کو کوئی مقام نہیں ہے, جہاں عورت ایک نچلے درجے کی مخلوق شمار ہوتی ہے, جہاں بچی کو زندہ ہوتے ہی دفن کر دیا, وہاں پہ ایک اپنا مقام بنانا, یقیناً یہ جہاں خاندانی وجاہت کی بات ہے وہاں ذاتی وجاہت کی بات بھی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے والد کے کاروبار کو لے کر آگے چلنا. ان کے والد کا کاروبار تھا, ان والد سے کاروبار ملا انہیں, ٹھیک, وراثت. اور اس میں ایک ان کے القاب میں ملکۃ العرب کا لقب بھی ان کے شامل ہے. بالکل. اب دا کوئین آف عربز, اب یہ کوئین آف عربز ہونا
یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور روایات میں جس طرح سے ہے کہ آپ کے 80,000 اونٹ بیک وقت 80,000 کا روایت ہے. یہ یقیناً اس میں ایگزیریشن ہوگی. چلیں 10,000 کم زیادہ کر لیں پھر بھی ایک اونٹ ہے وہ ایک کار ہے. میں نے وہ گزارش کے زمانے کی ایک گاڑی ہے وہ. میں نے جس طرح پڑھا میں نے وہ گزارش کی ہے کہ اتنے اونٹ ان کے. اب اس اونٹ کو اس دور میں دیکھا جائے, آج کا ایک ٹرک شمار کیا جائے, چلیں اتنی بڑی تعداد نہیں تو ہزاروں میں تو ہوں گے بے شک. تو ہزاروں میں اونٹوں کا ہونا یا آج کے دور میں ٹرکوں کا ہونا ایک بہت بڑا کاروباری ہے. بہت بڑا کاروباری اور سیٹ اپ کے حساب سے کہ مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف انداز. یہ مزاربت جو آج کل چل رہا ہے یہ اس دور میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طریقے سے کاروبار کرتی تھی کہ کسی کو اپنا مال دے دیا اور اس میں سے جو منافع ملا اس میں سے ایک حصہ کام کرنے والوں کو بھی دے دیا. ٹھیک, جو بزنس ماڈل بنایا ہوا تھا. جو آج کا مزاربت جس طرح سے ہے یہ اسی طرح سے کہ مال کسی کا, محنت کسی کی, اور اس میں پرافٹ میں حصہ داری. اب اس میں یہ ہے کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارے میں سنا, ان کی عادات کے بارے میں سنا, ان کے اخلاق کے بارے میں سنا, ان کے مزاج کے بارے میں سنا, ان کی گفتگو کے بارے میں سنا, تو ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ وہ کیوں نہ ان کے ساتھ اپنا کام کرے. یہ جو کردار ہے سیدہ کا پری میرج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور شاہ صاحب نے یہ بھی جاتے ہوئے ٹچ کر لی بات کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھا اور پھر ان کو کیا دعوت دی کہ آپ بھی میرے کاروبار میں آئیں یا آپ میرے ساتھ شامل ہوں, یا یہ کیا سلسلہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس موضوع کے حوالے سے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کے اندر ہم ہدیہ عقیدت پیش کر کے اپنے مقدروں کو بالا کر رہے ہیں. بے شک, اس پر آپ کو خراج تحسین. بے شک. جس دور کے اندر اماں کا ٹائٹل طاہرہ تھا, اس دور کے اندر اگر آپ پڑھیں تو تاریخ شاہد ہے کہ طہارت کا کانسیپٹ نہیں تھا. طہارت کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ طہارت کہتے کس چیز کو ہیں. اچھی بات. تو آپ ذرا تخیل کریں کہ اماں اس مقام پر اس وقت فائز تھی جب لوگوں کو طہارت کا شعور نہیں تھا, اس وقت اماں طاہرہ تھی. واہ واہ واہ. اور دوسری بات میں قبلہ شاہ جی نے جو کہا ملکۃ العرب, اور ملکۃ العرب پوری آپ کی بزنس امپائر تھی, اور ہول دا ورلڈ آپ کہہ لیں. اس وقت آپ کے تجارتی قافلے آ رہے ہوتے تھے اور جا رہے ہوتے تھے, اور مائی صاحبہ کی خیرات کا اور قرض حسنہ, آپ بہت ساری اسلام کی چیزیں, چونکہ یہ قبل از اسلام آپ نے بات فرمائی, تو جب آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو جب اسلام کا اعلان ہوگا تو آپ کو قرض حسنہ نظر آئے گا, اور وہ یاد بھی دلائیں گی ان کو کہ تم میرے قرض دار ہو. اور یہ وہ وقت ہے جب قرض حسنہ کو لوگ جانتے نہیں ہیں. مائی صاحبہ اس وقت قرض حسنہ دے رہی ہیں. کیا بات. اٹس مین کہ اماں اللہ رب العزت کی وہ چنیدہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے قبل از اسلام بھی عزت سے نوازا اور بعد از اسلام بھی عزت سے نوازا. اور جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اسلام کو جو عزت ملی ہے وہ اماں کی صدقے ملی ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ نے جب دیا تو وہ بعد میں بات ہوگی. لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. تو چونکہ مائی صاحبہ نے آپ کے بارے میں سنا تو آپ کا جو غلام تھا جو جس پر آپ ٹرسٹ زیادہ کرتی تھی وہ میسرہ تھا. اور ہاں, میسرہ کو آپ نے بھیجا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر کہ آپ یہ کام ہمارے ساتھ مل کے کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پارٹنرشپ کی اس انداز سے کہ آپ پھر مال لے کر گئے. تو میسرہ نے جگہ جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادات اور وہ خصائل, وہ معاملات دیکھے, کاروبار کرنے کے کاروبار اور معجزات کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ رسول کے لیے اور نبی کے لیے ہوتا ہے. تو اس وقت چونکہ اعلان نبوت نہیں تھا لیکن چیزیں ہو رہی تھی کہ جس کے اندر وہ بڑا امپریس ہو گیا میسرہ. اور نستورہ بھی اسی سفر کے اندر تھا, ملک شام کے سفر کے اندر, جو راہب تھا جس نے رسول اللہ کو دیکھ کے کہہ دیا کہ جناب یہ جو پچھلے نبیوں کی اور پچھلی کتابوں کی جو بشارتیں ہیں یہ اس کا مصداق ہے, اور یہ رحمت للعالمین کی خلعت فاخرہ یہ پہن کر آئے گا. یہ اسی سفر جب واپس جب آیا میسرہ
تو اس نے اماں کی بارگاہ میں التجا کی اور اماں بالکونی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, منظر تک رہی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے. آپ اندازہ کریں, جو میں نے روایت پڑھی ہے, بعد کے اندر اس کے اندر بحث ہوتی رہے گی, کہ ماں نے دیکھا, ام المومنین دیکھا رسول اللہ پر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا. آپ اماں کی اس وقت نظر کا عالم دیکھیں جو فرشتوں کو بھی دیکھ سک رہی ہیں. تو اس لیے جس کی نور اولاد بننی ہے وہ نور کو تو پہلے سے دیکھ رہی ہے کہ کیا خوبصورت بات نوری کائنات کو بھی وہ تک رہی ہیں. اور جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جو عین نور ہے اس کو بھی تک رہی ہیں. اور جب آپ نے عین نور کو تکا اور پھر رسالت مآب کی جب زیارت کی تو میسرہ نے جب باتیں بتائی نہیں تو آپ حیران ہوئیں. اور حیران کس طرح, فَأُعْجِبَتْ بِهِ, آپ تعجب کے ساتھ, یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر, ایسا بھی شخص ہو سکتا ہے, ایسا بھی. تو پھر آپ جو ہے اچھا یہاں پہ کردار دیکھا ہے, یہاں پہ کردار, یہاں فرشتے نہیں, فرشتے دیکھ چکی ہیں لیکن کردار بعد میں اس طرح سے کردار بعد میں. تو جب اس نے بتایا نا میسرہ نے, تو اماں نے پھر آپ کا دل رسالت مآب کی طرف مائل کیا کہ کائنات پست و بالا کے اندر اس طرح کی کوئی شخصیت نہیں ہے. ایک جملہ قبلہ شاہ جی کے پاس, اور اللہ وحدہ لا شریک, خدائے لم یزل, علیم اور خبیر بادشاہ. میں توحیدی نغمہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ جملہ آسانی سے ہضم ہو جائے. خدائے لم یزل, علیم اور خبیر بادشاہ, خدائے وحدہ لا شریک کی مخلوق میں جس کا کوئی شریک نہیں, اس کی شریک حیات بن گئی. سبحان اللہ, کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ واہ واہ واہ. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور آج ایک ذاتی طور پہ دوہرا شکریہ کہ آپ نے ایک ایسی بزم میں مجھے بھی شامل ہونے کی سعادت بخشی جس میں سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں محبوب رب العالمین ہونے کا شرف حاصل ہوا, اس محبوب رب العالمین کی محبوبہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے برکت کشید کرنا دارین کی سعادتوں سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے. سیدہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, آپ کے خاندان کی وجاہت کا عالم اور سرکار دو عالم سے آپ کی نسبت اور تعلق جو ہے وہ کئی حوالوں سے آپ کو ممتاز کرتی ہے باقی جملہ شخصیات جو حضور کے عہد میں جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا, حضور کی رفاقت پائی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا معمول عالم یہ ہے کہ نسبی طور پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی منفرد قربت آپ کو حاصل ہے. ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ جن کا قریب کا نسب سرکار سے ہے, صرف 3 واسطوں کے بعد حضور کے ساتھ آپ ہم نسب ہو جاتی ہیں, آپ ہم نسب ہو جاتی ہیں, ایک آپ کا نسب جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو خانوادہ ہے ان کا اور آل بنی ہاشم کا آپس میں بڑا گہرا اور پرانا تعلق ہے, اور اسی نسبت اور ذیل سے بہت کم لوگوں زیر بحث آتی ہے یہ بات کہ جناب ہاشم جو تھے ان کا بھی آپ کے جو جد آئے امجد تھے ان کے ساتھ کاروباری شراکت بھی تھی, وہ مل کے کاروبار بھی کیا کرتے تھے. اور میں نے تاریخ میں پڑھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہیں ان کا مقام اور منصب ان کا یعنی کاروباری وجاہت جو تھی وہ اس اعلیٰ درجے کی تھی. وہ یقیناً انسانی تاریخ کی پہلی جو وومن چیمبر آف کامرس ہے اس کی سرپرست بھی تھیں, کیونکہ اس زمانے میں جو چند چنیدہ خواتین تجارت کیا کرتی تھیں آپ ان کے فورم کو ہیڈ بھی کیا کرتی تھی. ان کے جو مسائل ہوا کرتے تھے وہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے, اور حتیٰ کہ جی بالکل ایسا ہی تھا, اور لوگ ہر طرف سے آپ کے فیصلے کو جو ہے وہ اسی طرح قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور آپ کے بارے میں یہ معروف تھا کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو اس کے اوپر ایک بڑی تعداد میں ایسے سردار تھے قبائل کے مختلف جو تجارت کے ساتھ وابستہ تھے, وہ اس پر خاموشی اختیار کر لیا کرتے تھے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے تو گویا ہماری طرف سے بھی اس کی تائید جو ہے نا اس کے ساتھ شامل ہے. آپ وقفے پہ جاؤں گا, میں وقفے پہ جاؤں گا, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر واپس آ کے بات کرتے ہیں کہ سیدہ کی زندگی میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر سیدہ کی زندگی میں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور پھر دونوں کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئیں وہ کیا کیا تھیں. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی, میرا نام سہرش ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خواتین اپنی مخصوص ایام کو ڈیلے کرنے کے لیے حج, عمرے اور روزے کے دوران ادویات کا استعمال کرتی ہیں, کیا ادویات کا استعمال درست ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادویات کا استعمال کر سکتی ہیں, بلکہ کرنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات بڑی امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے عمرے کے سفر کے دوران. باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے عمرے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, تو ادویات استعمال کرنی چاہیے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو چیز سجھا دی ہے کہ وہ اس طرح کی ڈیلے والا جو معاملہ ہے ادویات کے ذریعے کر سکتا ہے. تو رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرنے کے لیے
اگر کوئی شخص اس طرح کی ادویات استعمال کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت البقیع وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ جیّد صحابہ جو ہیں وہ وہاں پہ مدفن ہے، اور جیّد شخصیات مدفن ہے، اہل بیت کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ مدفن ہے۔ جنت البقیع جو ہے، اس میں سب سے پہلے صحابی کون تھے جن کو دفن کیا گیا، جن کی تدفین ہوئی، اس سب سے پہلے صحابی کا آپ نے نام بتانا ہے، گوگل کر لیجئے، اور اس کے عوض آپ کو سپارکس اسمارٹ فون بنانے والوں کا سپارکس کا اسمارٹ واچ جو ہے یہ ملے گا جناب تحفے کے طور پہ، اور آپ کے ایڈریس پہ آپ کو پوسٹ کیا جائے گا۔ اس لیے ہمارا یہ جو ٹیلی فون نمبر ہے اس پہ آپ نے SMS یا واٹس ایپ یا ہمیں ٹیلی فون کر کے اپنا نام اور صحیح جواب دے دیں۔ صحیح اگر ایک سے زیادہ جواب ہوئے تو پھر ہم اس کی کریں گے جناب قرعہ اندازی انشاءاللہ۔ حضور آپ اپنا جملہ مکمل کر لیں پھر میں آگے چلتا ہوں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا جو خاندانی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت ہے، تیسری جگہ پہ جا کے مل جاتا ہے، تیسری جگہ پہ جا کے آپ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور یہاں بات ہو رہی تھی آپ کے باوسائل ہونے کی، تو آپ کی تجارت کا عالم یہ، اس کے حجم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ مکے کے اندر ان 5 لوگوں میں شامل ہیں جن کا 2 منزلہ گھر تھا، یعنی مکے کے اندر صرف 5 گھر ایسے تھے جو 2 منزلہ تھے، ان میں سے ایک گھر میری اماں کا تھا، اور آپ ظاہر ہے گھر کاشانہ نور مکے کے اندر موجود ہے، اور مکے سے آج کی ترتیب کے اعتبار سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی مزاران موجود ہے، یعنی آج کا جو نقشہ ہے اس میں 22 کلومیٹر کا لگ بھگ فاصلہ بنتا ہے۔ وادی مزاران جس کے اندر ایک بہت اونچا جو ہے وہ مینار قائم کیا گیا تھا تاکہ عرب شریف کی طرف ہجرت کرنے والے لوگ، سفر کرنے والے لوگ، انہیں اندازہ ہو سکے کہ مکہ قریب ہے، آپ اس کے قریب ہم پہنچ گئے، جیسے لائٹ ٹاور ہوتا ہے۔ آپ کی تجارت کا عالم یہ تھا کہ آپ کا قافلہ جو ہوتا اس کا ایک اونٹ آپ کے دروازے پر ہوتا، کاشانہ رحمت کے باہر ہوتا، اور آخری اونٹ جو ہے وہ وادی مزاران کے اندر موجود ہوتا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں 22 کلومیٹر تک اونٹ جو ہے وہ، اور یہ جو 5 بنیادی راستے تھے مکے سے تجارت کے لیے، 5 راستوں کے اوپر آپ نے اپنے ذاتی سرمایے سے سرائے قائم کر رکھے تھے، جہاں پر آپ کے جانور یعنی آپ کی سواریاں، آپ کا مال تجارت، آپ کے ملازمین اور عام جو مسافر ہوا کرتے تھے وہ وہاں ٹھہرا کرتے تھے، شب بسری کیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی تجارت کا حجم جو ہے وہ کیسا تھا۔ کیا بات ہے شاہ جی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شامل ہوئے، سیدہ خدیجہ شامل ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر جو تاثر پڑا وہ کیا تھا؟ دیکھیے اس میں قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ ہے، بسم اللہ، فَأَغْنَا آئلن وَوَجَدَكَ آئلن فَأَغْنَا، کہ آپ کو گھریلو زندگی میں مصروف دیکھا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اس میں پہلے دیکھیے کہ جب سیدہ کی طرف سے نکاح کی بات آئی ہے تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، رسول پاک نے، اور پھر اس کا جواب دیا، ہاں میں جواب دیا، یہ معاملہ ہو گیا سارا۔ اب اس کے بعد دیکھیے تو سیدہ کی جو حیات مبارک ہے، جی میں ایک واقعہ گزارش کرتا ہوں حدیث مبارک کے حوالے سے، کہ ایک موقع پر جبرائیل امین تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سلام دیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے، اور اپنا بھی سلام دیا، اور یہ بات گزارش کی کہ ان کے لیے جنت میں ایک محل بنایا گیا ہے موتیوں والا۔ اب اس میں ایک چیز دیکھیے کہ یہ اس حدیث مبارک میں یہ جگہ ظاہر نہیں ہوتی کہ کون سی ہے، لیکن امام گھر کس کا ہے، جی کہ وہ گھر کس کا ہے، کہاں پر ہے، یعنی اس میں واضح نہیں ہے کہ جگہ کون سی ہے جہاں یہ واقعہ ہوا۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو ہرا کا کہا ہے، غار ہرا کا، کہ وہ لے کر آ رہی تھی وہاں پہ دودھ یا کھانے کی کوئی چیز۔ تو میں وہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ اس میں یہ شاید دیکھی جائے 2-3 چیزیں اس میں آتی ہیں، کہ ایک تو یہ جس طرح واقعات میں بات آتی ہے کہ وحی کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا غار ہرا میں جانا موقوف ہو گیا تھا، تو اس سے ایک اس بات کی تردید بھی ہوتی ہے۔ امام حجر اسقلانی کا یہ ایک قول ہے
صحیح بھی ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. دوسری چیز یہ دیکھیے کہ سیدہ ام المومنین عمر رسیدہ ہیں جی, اور اس وقت عمر 50+ ہے جی, آج کے دور میں بھی شادی کے وقت 40 سال چڑھنا جو ہے بہت مشکل ہے. تو سیدہ خدمت گزاری میں اتنی آگے ہیں, کیا بات, کہ جو اس وقت حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ وہ پیالہ لے کر آ رہی ہیں, اس میں کھانا ہے, یہ چیزیں اس کی نشاندہی فرماتے ہیں. اللہ نے سلام کہا ہے, آپ میرا بھی سلام کہیے. میرا بھی سلام کہیے. تو یہ ان کا یہ چیزیں لے کر آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ ان کی ایک محبت اور عقیدت کا تعلق بھی بنتا ہے. بے شک بنتا. کہ اتنی عمر رسیدگی میں کہ وہ جگہ جہاں آج کے دور میں چڑھنا مشکل ہے وہ اس جگہ پر تک چڑھ کر آئیں. شاہ جی چڑھنا مشکل نہیں ہے, چڑھنا بہت مشکل ہے. 300 سٹیپ ہے اور ہر سٹیپ جو ہے وہ 18 سے 27 انچ کا ہے. سٹیپ تو آج بنے ہیں نا, آج بنے ہیں تب تو ایگزیکٹلی, بالکل بالکل بالکل. حضور اقدس صاحب جیسے یہ آپ لوگ سارے فرما رہے ہیں کہ جو سلسلہ تھا تجارت کا یہ بہت بڑا تھا, 8,000 10,000 22,000 لیں یا جتنے مرضی اونٹ لیں, تجارت تھی. آپ کے درمیان میں کیا کہنا چاہیے, آرام گاہیں آپ نے سرائے جو ہیں وہ بنائی ہوئی تھی, وہ ایک بڑے نئے تصور ہیں سارے. اگر یہ سارا کچھ ایسے ہی سچ اور صحیح مانا جائے جو ہے بھی, تو پھر وہ شیب ابی طالب کا واقعہ اور وہ جو غربت ہے جس میں کہ کھانا جو ہے وہ نہیں پہنچ رہا اور کوئی دنیاوی اسباب نہیں ہے, یہ سارے پیش آتے ہیں کس وقت میں, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام 3 سال کے بعد جو تھی, 3 سال جو ہے وہ دارالارقم میں چلا, چھپ کے چلا, اور اس کے بعد آپ نے دعوت کی اور آپ نے اناؤنس کر دیا. اب اس کے بعد جو شیب ابی طالب ہے, پھر یہاں پہ آپ کو کیا چیز نظر آتی ہے؟ بلال بھائی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور اس طرف بات کرنے کی ضرورت بھی ہے جی, اور اس طرف آپ نے توجہ جو مبذول کرائی ہے. میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بنتی ہیں تو آپ نے اپنا سب کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر قربان کر دیا. ٹھیک, رسالت مآب آپ کار نبوت کے اندر معامنہ ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کے امور سر انجام دیے تو آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کی ہے. اور جو آپ کے پاس مال تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آگے جا کے سناتا ہوں, وہ رسالت مآب نے لوگوں کو جو مسلمان ہونے پر جو خرچ کیا, جو غلاموں پر خرچ کیا, تو اس وقت رسالت مآب کام تو کوئی نہیں کر رہے تھے. سوچنے والے اب تبلیغ اور اللہ کا قرب اور لوگوں کی اصلاح, تو اس وقت تو ان دنوں کے اندر تو آپ بزنس نہیں کر رہے. تو وہ جو اماں کا مال تھا اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات. ڈاکٹر صاحب یہ مال اتنا مختصر تھا کہ شیب ابی طالب میں ختم ہو گیا. میں گزارش کر دوں حضور, اب میرے جملہ پورا ہونے دیں. جی, اس وقت جو شیب ابی طالب کے اندر محصور کیا گیا تو اس وقت آپ کو پتا کہ تمام لوگوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا. جی بالکل. تو 1-2 آپ کو شکایات اس وقت بھی ملیں گی جب اماں کا مال آتا تھا تو جو وہ سرداران تھے اس میں سے چیزیں اٹھا لیتے تھے, اور اماں نے شکایت کی تھی جناب ابو طالب کو کہ جناب آپ متولی کب آئیں اور یہ لوگ آتے اور مال میں سے اتنا چیزیں وہ لے کر لیتے. تو آپ کو مزاج کا پتہ چل جانا چاہیے کیونکہ اماں نے وہ مال اور زر کی ریل پیل کو نہیں دیکھا, وہ مال اور زر کو چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اختیار کیا اور آپ شیب ابی طالب کے اندر گئی ہیں. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں وہ مال اپنی جگہ پہ انویسٹ بھی ہوا ہے, کچھ لوگوں نے لیا بھی ہے, لیکن آپ نے مال اور زر کی زندگی کو چھوڑ کر سرکار دو عالم کے ساتھ کو پسند. یہ جو شیب ابی طالب جب نام لیتے یہ ایک ویلی کا نام ہے جو کہ خانہ کعبہ اگر آپ بیٹھے ہوں تو جسے کہنا چاہیے سٹون تھرو اوے جو ہے وہ اتنی دور ہے وہاں سے, ساتھ ہی ایک ویلی ہے جہاں پہ کہ سوشل بائیکاٹ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس ایگریمنٹ کو لکھا گیا تھا, اور لکھنے کے بعد کہ سارے جو سرداران ہیں اور قریش ہیں اور ہاشم ہیں وہ بائیکاٹ کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی کا. تو پھر حضرت ابو طالب جو ہے تھے وہ اپنا خاندان جو قریبی تھا وہ لے کے اس ویلی میں چلے گئے تھے, اور یہ ایگریمنٹ جو تھا یہ خانہ کعبہ کے اندر پیش لٹکا دیا گیا تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کو وائلیٹ نہیں کرے گا. اور یہ سارا عرصہ ہے شیب ابی طالب میں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بغیر کسی سر و سما کے وہاں رہے. امام علی کرم اللہ بھی ساتھ تھے, ابو طالب بھی ساتھ تھے, رسول پاک تھے, پوری فیملی ساتھ تھی. یہ عرصہ 3 سال کا ہے جس کے بعد, جس واقعے کے بعد جہاں سے یہ شیب ابی طالب کا واقعہ اب ختم کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ وہ جو ایگریمنٹ لکھا گیا تھا اس میں سے سارا ایگریمنٹ دیمک نے کھا لیا, صرف ایک لفظ اللہ جو ہے وہ لکھا باقی رہ گیا ہے. یہ بات حضرت ابو طالب نے جا کے جب سرداران قریش کو بتائی تو ان کو یقین نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ اگر تو یہ سچ ہے بات
تو میرے بھائی کا بیٹا جو ہے وہ بالکل سچا ہے، پھر تو قصہ ختم ہو گیا. اور اگر تم سچے ہو تو پھر تم سوچنا کہ تم نے کیا سزا دینی ہے. وہاں پہ صرف ایک لفظ جو ہے وہ اللہ رہ گیا تھا، جس کے بعد شیب ابی طالب جو ہے یہ ختم ہوا. حضور ایک اتنا مال کہ وہ 22 کلومیٹر تک دور جو ہے وہ چلتا چلا جائے. درمیان میں کئی جو ہے وہ آپ نے کیا کہنا چاہیے، میں ریسٹورنٹ کا نام استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کرتا. آپ نے کئی سرائے بنائی کہ لوگ جو ہیں وہ سفر سے آئے ہیں، تھکے ہیں، ظاہر ہے ان کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا انتظام ہے. 22 کلومیٹر لمبے اونٹوں کا اگر آپ استبل بھی بنا کر دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑا کاروں کا پلانٹ ہے آج کے دور کا جو کہ ہوگا. اب یہ سارا کا سارا مال جو ہے یہ ذہن قبول نہیں اس بات کو کرتا کہ اتنا سا مکہ ہے سارا، اتنے سے لوگ ہیں اس کے اندر، 40 تو کل سرداران کے خاندان ہیں. تو یہ سارا کا سارا مال کہاں چلا گیا سیدہ کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شیب ابی طالب میں کھانا دینے کون آتا ہے؟ آپ کا ایک بھتیجا یا بھانجا جو تھا وہ کبھی بھتیجا جو تھا وہ وہاں سے جاتا ہوا چوری چوری وہاں پہ کچھ نہ کچھ کھانے کو چھوڑ جاتے. اب اتنی دقت اتنے مالدار خاندان نے کیسے ایک دم کاٹنے شروع کر دی؟ سب سے پہلے تو یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر یہ رواج ہے کہ جب کسی شخص کا نکاح ہوتا ہے، میاں بیوی جو ہیں وہ شب زفاف میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں. درست ہے، منہ دکھائی جیسے عرف عام میں ہم کہتے ہیں. میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور یہ محسنہ اسلام میں نے کیوں کہا، مجھے میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جس رسول رحمت کی زبان عطر سے جس ایک عورت کا سب سے زیادہ خیر پر مبنی ذکر سنا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے کبھی ان کا اسم ذاتی نہیں پکارا، جب ان کا اسم گرامی لیتے محسنہ اسلام کہہ کے پکارتے. کیا بات ہے، وہ اسلام جو اللہ کی ساری مخلوق کے لیے، سارے عالمین کے لیے کا محسن ہے، اس کی محسنہ کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ شادی کی شب جو ہے اس میں طائف کا تبادلہ ہوتا ہے. میرے کریم آقا کا جب نکاح ہوتا ہے اور حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا قرب اختیار کرتے ہیں تو پہلی رات ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنا سارا مال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتی ہیں، ہدیہ کر دیتی ہیں، تحفہ کر دیتی ہیں. کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جو کچھ خدیجہ الکبریٰ کی ملک میں موجود ہے، جو اس کے تصرف میں موجود ہے، ابھی نبوت کا اظہار نہیں ہوا، نبوت کا اظہار 15 برس بعد ہونا ہے. اللہ اکبر. آپ کہتی ہیں کہ جو کچھ میرا ہے وہ آج سے آپ کا ہے. اور پھر یہ رفاقت اب میں نظر آتی ہے. شیب ابی طالب کی بات ہو رہی تھی تو اگر آپ اجازت دیں تو اس سے پہلے وہ جو غار حرا کا منظر نامہ ہے میں اس میں سے ایک حدیث جو ہے اسے ہدیہ کرنا چاہوں گا. جب سرکار پر اللہ نے یہ ذمہ داری نبوت کی حضور کو حکم فرمایا کہ اب آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے سلسلے کو، نبوت کے سلسلے کو، اور آپ پر اس کا اختتام ہونا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ علق کی پہلی 5 آیات سن کر واپس آتے ہیں تو پوری امت میں یہ اکلوتا شرف ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کہ قرآن کی پہلی تلاوت کی سامع وہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 5 آیات کی تلاوت فرمائی، پہلی سماعت جو ہے وہ آپ پر ہے. جی بسم اللہ. جب وحی آتی ہے تو رسالت مآب کو تو نبوت تو ازل سے دی ہوئی ہے، لیکن جب اعلان نبوت جب کیا اور آپ کو وحی ملی تو نبوت والے چہرے کو سب سے پہلے دیکھا وہ سیدہ خدیجہ نے دیکھا. اور پھر جب حضور نے آ کے آیات سنائیں اور کہا کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حیرت کا اظہار کیا. میں بڑی ذمہ داری سے یہ لفظ حیرت کا استعمال کر رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب حضور کو اللہ کا رسول کہنا بھی سب سے پہلے آپ کا شرف ہے. کہا اے اللہ کے رسول، مجھے تو اس سارے معاملے میں کوئی حیرت والی بات نظر نہیں آتی. یہ حیرت کی آپ کی، ہاں یہ آپ کی حیرت. آپ نے کہا کہ آپ پہ اس منصب کی ذمہ داری جو ہے میرے نزدیک بالکل حیرت کا باعث نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی مخلوق میں آپ سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس ذمہ داری کے لیے. اور اس کی نشانیاں کیا بتائیں؟ پھر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنے نفس کی طرف سے جو ہے وہ خدشہ ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری، عظیم الشان ذمہ داری، رہتی دنیا کے سارے انسانوں تک اللہ کی ہدایت کے پہنچانے کی ذمہ داری ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کو کس محبت برے اور دلیل پر مبنی جو ہے نا وہ حوصلہ عطا کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اور سبب کیا ہے؟ کہتی ہیں اس لیے کہ آپ صلح جوئی کرتے ہیں.
صلح جوئی کرتے ہیں. دوسری بات کیا بیان کی؟ آپ کہتے ہیں آپ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں. تیسری بات، آپ جو لوگ کمزور ہیں، کم وسائل ہیں، آپ ان کے لیے اسباب فراہم کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں. آپ مہمان نواز ہیں اور آپ اللہ کے رستے میں آنے والی مشقتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا، یہاں ہم سب کے لیے ایک وہ جو ہے نا سبق ہے. سرکار دو عالم اس سے پہلے بھی آپ کی عبادت، زہد، تقوی، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بہتر کون اس کا شاہد تھا؟ لیکن جو 5 باتیں آپ نے رسول رحمت کی عزت افزائی کے لیے بیان فرمائیں، وہ ساری کی ساری حقوق العباد کے ذیل کی چیزیں، حقوق اللہ کی نہیں. بڑی خوبصورت بات کی نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد کتنے اہم ہیں. 2 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے میرے کریم کے اعلان نبوت سے پہلے رسالت مآب کو پہچان لیا. ایک پہچاننے والے کا نام جناب ابو طالب ہے کہ جنہوں نے ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، اے گورے مکھڑے والے جن کے چہرے کے صدقے بارش مانگی جاتی ہے، اے یتیموں کے والی، بیواؤں کے سہارا. ابھی آپ نے یتیموں کا والی اور بیواؤں کا سہارا بننا ہے، اور جناب ابو طالب کی نظر پہلے دیکھ رہی ہے. اور ایک ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نظر ہے، جنہوں نے دیکھا. اور آپ نے بھی کہا کہ آپ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ پر یہ جو بات ہے وہ حق ہے. تو آپ کی جو خود پوری کائنات کی تصدیق کرنے والا، انبیاء کی تصدیق کرنے والا، جو کتابوں کی تصدیق کرنے والا، خود جو مصدق ہے، اس کی تصدیق اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. کیا خوبصورت بات ہے. تو قربان جائیں اماں کی نظر پر اور آپ کی فراست پر جو اللہ رب العزت نے اماں خدیجہ الکبریٰ کو عطا فرمائی. شاہ جی، جو سارا کردار ہمیں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سیدہ خدیجہ کا سارا کردار آتا ہے، اس کردار میں ایک کردار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، کہ جبرائیل علیہ السلام وہ غار ہرا ہو، وہ حضرت ابو طالب کا گھر ہو یا سیدہ خدیجہ کا گھر ہو، کہیں بھی وہ تشریف لائے اور اطلاع دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی وہ تشریف لائیں گی اور آپ کو وہ دودھ کا پیالہ یا کھانا جو بھی پیش فرمائیں گی. یہ بخاری شریف میں ہے جی. اور جب وہ آئیں تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. بالکل ایک، اور ان کو میرا بھی سلام کہیے گا. اس پہ 2 جملے. دیکھیے، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے پر حاوی ہے. بے شک. جبرائیل بھی اس کی جنبش ابرو کا محتاج ہے. بے شک ہے کہ اس کے ہاں سے اسے حکم ملے گا تو وہ سفر کرے گا. بے شک. اس کے ہاں سے اسے الفاظ ملیں گے تو وہ الفاظ لے کر آئے گا. وہ اپنا سلام بھی کہیں گے تو رب کی اجازت سے کہیں گے. یعنی وہ دیکھیے اس کو کہ اس نے خود سے سفر نہیں کرنا، اس نے خود سے زبان نہیں ہلانی، اس نے خود سے الفاظ نہیں کہنے. جو پیغام ہے وہی لے کر، جو پیغام ہے وہ لے کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، جرت کی اپنا بھی سلام دے دیا کہ وہ ذات، وہ شخص، جملہ کیا کہتے ہیں، جرت کی اپنا بھی سلام دے دیا. وہ ہستی اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو سلام پہنچا رہی ہے. اور یہ بھی کہ ان کے لیے جنت میں گھر کی بشارت ہے، اور گھر بھی وہ جس میں کمکمیں ہیں، جس میں بہت سی آرائش کی چیزیں لگی ہوئی ہیں. ان کے ساتھ میں آپ کے پہلے سوال کے حوالے سے کہ جو یہ ہے شب ابی طالب کا، اس میں دیکھیے واقعات میں کہیں بھی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان کی دولت کا تذکرہ پھر کہیں نہیں ملتا کہ کہاں ہے. لیکن اس سے پہلے کے اخراجات یا مصارف ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جس کسی نے آ کے، جو کوئی سوالی آیا ہے، جو کوئی یتیم آیا ہے، جو کوئی حاجت مند آیا ہے، آپ نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا. میں ایک نعت کر لوں، اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. جی بسم اللہ میرا بیٹا. منقبت پیش کروں گی میں. خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، نبی کے قلب کی راہ خدیجۃ الکبریٰ، کھلا ہے شاہ دو عالم کے سائلوں کے لیے، کھلا ہے شاہ دو عالم
سائلوں کے لیے تمہارا باب سخاوت حتیجۃ الکبریٰ. اور کبھی نہ آیا خسارہ جو بیچا کانے، کبھی نہ آیا خسارہ جو بیچا کانے. تمہارا مال تجارت حتیجۃ الکبریٰ. اور نہ چھوڑا ساتھ کبھی بھی حبیب داور کا، نہ چھوڑا ساتھ کبھی بھی حبیب داور کا. ہے رشک عشق و محبت حتیجۃ الکبریٰ. میں مشکلوں میں گری ہوں نبی کے صدقے میں مشکلوں میں گری ہوں نبی کے صدقے میں. وہ ایک چشم عنایت حتیجۃ الکبریٰ.